ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندر ندی کے کنارے ایک درخت پر رہتا تھا۔ بندر اکیلا تھا کیونکہ اس کا کوئی دوست یا خاندان نہیں تھا، لیکن وہ خوش اور مطمئن تھا۔ درخت نے اسے کھانے کے لیے کافی میٹھا جامن کا پھل دیا۔ اس نے اسے دھوپ، سایہ اور بارش سے پناہ دی۔ ایک دن ایک مگرمچھ دریا میں تیر رہا تھا۔ وہ بندر اور درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے کنارے پر چڑھ گیا۔ ہیلو، بندر نے پکارا، جو ایک دوستانہ برتاؤ کرنے والا جانور تھا۔ ہیلو، مگرمچھ نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا، کیا تم جانتے ہو کہ مجھے کھانا کہاں سے مل سکتا ہے؟ اس نے پوچھا، میں نے سارا دن کچھ نہیں کھایا اور میں بھوکا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مگرمچھ بندر کو کھانا چاہے گا، لیکن یہ بڑا ہی شفیق اور شریف جانور تھا۔ یہ خیال کبھی اس کے دماغ میں نہیں آیا۔ میرے درخت میں بہت پھل ہیں، کیا آپ کچھ کھانا چاہیں گے؟ بندر نے کہا، جو کہ خود بہت مہربان تھا۔ اس نے جامن کا کچھ پھل مگرمچھ کی طرف نیچے پھینک دیا۔ مگرمچھ اتنا ہی بھوکا تھا کہ اس نے تمام جامن کھا لیے۔ حالانکہ مگرمچھ عام طور پر پھل نہیں کھاتے، اسے میٹھا پھل بہت پسند آیا اور گلابی گودے نے اس کی زبان کو جامنی بنا دیا۔ جب مگرمچھ نے اپنی مرضی کے مطابق کھا چکا تھا تو بندر نے کہا، جب بھی آپ مزید پھل کھانا چاہیں تو واپس آ جائیں۔ جلد ہی مگرمچھ ہر روز بندر کے پاس آتا تھا۔ دونوں جانور اچھے دوست بن گئے، دوسرے کو کہانیاں سناتے اور بہت سارے میٹھے جامن ایک ساتھ کھاتے۔ ایک دن مگرمچھ نے بندر کو اپنی بیوی اور خاندان کے بارے میں بتایا۔ بندر نے کہا، آج واپس جاتے ہوئے کچھ پھل اپنی بیوی کے لیے لیتے جانا۔ مگرمچھ کی بیوی جامن بہت پسند ہے اور اس نے پہلے کبھی اتنی میٹھی چیز نہ کھائی، لیکن وہ اپنے شوہر کی طرح مہربان اور نرم مزاج نہیں تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، تصور کیجئے اگر بندر یہ جامن روزانہ کھاتا ہے تو وہ اس کا ذائقہ کتنا میٹھا ہوگا۔ مہربان مگرمچھ نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ بندر کو نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے۔ اس نے کہا، مگرمچھ کی لالچی بیوی نہ سنتی تھی۔ اپنے شوہر سے وہ کام کروانے کے لیے جو وہ چاہتی تھی، اس نے بیمار ہونے کا بہانہ کیا۔ میں مر رہی ہوں اور صرف ایک پیارے بندر کا دل ہی مجھے ٹھیک کر سکتا ہے۔ اگر تم مجھ سے واقعی محبت کرتے ہو تو تم اپنے دوست بندر کو پکڑو اور مجھے اس کا دل لا کے دو گے۔ بیچارے مگرمچھ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنے دوست کو کھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کو مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ اگلی بار جب وہ بندر کے پاس گیا، وہ اس کی بیوی کے ملنے آئے کیونکہ وہ جامن کی خوبصورت کے لیے ذاتی طور پر آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ بندر خوش ہوا لیکن کہا، وہ نہیں جا سکتا کیونکہ وہ تیرنا نہیں جانتا۔ اس کی فکر نہ کرو، مگرمچھ نے کہا، میں تمہیں اپنی پیٹھ پر بٹھا کے لے جاؤں گا۔ بندر راضی ہو گیا اور مگرمچھ کی پیٹھ پر کود کر بیٹھ گیا، اور حالانکہ دونوں دوست گہرے چوڑے دریا میں چلے گئے۔ اس کے بعد جب وہ کنارے اور جامن کے درخت سے بہت دور پہنچے تو مگرمچھ نے کہا، مجھے بہت افسوس ہے کہ میری بیوی بہت بیمار ہے اور کہتی ہے کہ بندر کے دل سے ہی اس کا علاج ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ مجھے تمہیں مارنا پڑے گا، حالانکہ میں تمہاری باتوں کو یاد کروں گا۔ بندر نے جلدی سے سوچا اور کہا، پیارے دوست، مجھے تمہاری بیوی کی بیماری کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں اس کی مدد کر سکوں گا، لیکن میں اپنا دل جامن کے درخت پر چھوڑ دیا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم واپس جا سکتے ہیں تاکہ اسے میں لا سکوں؟ مگرمچھ نے بندر کی بات مان لی۔ وہ مڑ اور تیزی سے درخت کی جامن کی طرف بڑھ گیا۔ بندر نے اس کے پیٹھ سے چھلانگ لگا کر اپنے درخت کی حفاظت میں چڑھ گیا۔ میں نے سوچا کہ آپ میرے عزیز دوست ہیں، بندر کا جواب۔ اس نے پکارا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم اپنے دل کو اپنے اندر رکھتے ہیں؟ میں پھر کبھی تم پر بھروسہ نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہیں اپنے درخت کا پھل دوں گا۔ چلے جاؤ اور واپس نہ آنا۔ مگرمچھ نے اپنے آپ کو بہت بے وقوف محسوس کیا اور اس نے ایک دوست اور اچھے پھل کے فراہمی کو کھو دی تھی، اور بندر نے خود کو بچا لیا تھا کیونکہ اس نے جلدی سوچ لیا تھا کہ اس دن سے اس نے پھر کبھی مگرمچھوں پر بھروسہ نہ کیا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری سٹوری؟ تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، نیو چینل ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ گڈ بائے، اللہ حافظ۔